خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وقال علیہ السلام تنزل المعونۃ علی قدر المعونہ. حکمت نمبر 139. ٹھیک ہے نا، اسے پڑھنا ہے نا. ہاں چلیں، اس حکمت کے اندر امام انسان کی رزق و روزی کے اوپر گفتگو کی ہے، انسان کے رزق و روزی کے اوپر بیان دیا ہے اور فرمایا ہے کہ انسان کا جتنا خرچ ہوتا ہے، انسان کو جتنی ضرورت ہوتی ہے، اللہ اتنا اس کے لیے رزق نازل کرتا ہے. اللہ کسی بندے کو اس کی ضرورت سے کم نہیں دیتا. ہر ایک کے لیے رزق معین کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور خدا کا یہ رزق کا معین کرنا اور رزق کا مقدر کرنا انسان کے خرچ کے مطابق ہے. اللہ دیکھتا ہے کس بندے کا کتنا خرچ ہے، کس بندے کو کتنی ضرورت ہے. ٹھیک، بقدر خرچ بقدر ضرورت اللہ رزق نازل کرتا ہے، رزق دیتا ہے. یہاں رزق کے سلسلے میں اور تقدیر رزق کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، بڑی تفصیلات ہیں، بہت سارے سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں آتا ہے. مثلا ایک سب سے عام سوال جو یہاں پر خاص طور سے خود امام کے اس فرمان کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہر بندے کو اس کے خرچ کے مطابق دیتا ہے تو لوگ محتاج کیسے ہو جاتے ہیں؟ اللہ نے میری ضرورتیں دیکھی، میرا خرچ دیکھا، میرا ہر روز کا خرچ کتنا ہے، ہر روز کی ضرورت کتنی ہے. ٹھیک، اور پھر میرے لیے میرے خرچ کے مطابق رزق نازل کر دیا، تو پھر ضرورت تو نہیں پڑنی چاہیے، کم تو نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کم ہو رہا ہے تو سوال کھڑا ہوگا. امام نے فرمایا ہے کہ اللہ ہر انسان کے اس کے خرچ کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق رزق نازل کرتا ہے. تو اگر انسان کی ضرورت اور خرچ کے مطابق رزق نازل ہوتا، محتاجی نہ آتی، کسی سے قرض لینا نہ پڑتا، کسی چیز سے محروم نہیں رہنا پڑتا، کسی چیز کے بارے میں سوچنا نہیں پڑتا. لیکن اگر محتاجی آتی ہے، ضرورت پوری نہیں ہو پاتی، قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے، یا یہ کہ بہت ساری چیزیں جس کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ یہ چیز مل جائے، یا گھر کے بچے تقاضا کرتے ہیں کہ پاپا یہ دلا دو، پاپا یہ دلا دو، لیکن آدمی اپنی جیب دیکھ کے کیا ہے بچوں کی تمناؤں کو دبا دیتا ہے، بچوں کی آرزو خون کرتا ہے. یہ بھی تو ضرورت ہے نا. بچے کسی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، میرا دل کر رہا ہے، یہ تو ضرورت میں اس کا شمار ہوگا، تو اس کے لیے بھی اللہ کو دینا چاہیے سر. یہ ایک بڑی گفتگو ہے کہ بہر صورت آپ بہت زیادہ تفصیلات میں نہ جائیں، کیونکہ پھر ذہن گیچ ہوگا آپ لوگوں کا، نئی نئی مشکلیں، نئے نئے سوالات ذہن کے اندر پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے. تنزل المعونہ، معونہ کہتے ہیں رزق. معونہ، تنزل المعونہ، معونہ کہتے ہیں جو اعانت کی جاتی ہے، جو مدد ہوتی ہے، مدد نازل ہوتی ہے، مدد کی جاتی ہے علی قدر المعونہ، کتنی خرچ کے برابر.
خرچ کی مقدار میں، ضرورت کی مقدار میں جتنی انسان کی ضرورت ہوتی ہے اتنی مدد ملتی ہے. انسان کا جتنا خرچ ہوتا ہے اتنا ہی اسے رزق ملتا ہے. اب اگر کسی کی ضرورت نہیں پوری ہوتی تو یہاں بہت ساری تحلیلیں، بہت ساری تعبیریں کرنی پڑیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے چونکہ اسباب ہیں کیا ہے اس چیز کے لیے، رزق کی کمی اور زیادتی کے لیے بہت سارے اسباب ہیں. اللہ نے انسان کی ضرورت اور اس کے خرچ کے مطابق اس کی مدد کی تھی، اس کے لیے رزق معین کیا تھا، لیکن اس نے مختلف اسباب کے ذریعے سے اس اعانت کو، اس رزق کو اپنے تک پہنچنے سے روک دیا، اس لیے محتاج ہو گیا. پھر نماز میں کمی ہو گئی، واجب حق ادا نہیں کیا، صدقہ پر تکلف نہیں کیا، اور ایسا کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی. گھر سے نزول پورا ہوا تھا، ادھر سے ہم نے روک دیا اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے. تو اب خدا کی اعانت پہ سوال نہیں کھڑا کیا جا سکتا کہ خدا نے کم دیا ہے. نا، خدا نے کم نہیں دیا، خدا نے پورا دیا. سب کے لیے اللہ رحمان رحیم ہے. خدا ہے، وہ دیتا تو ہے سب کو، کس کو نہیں دیتا؟ بلکہ کافروں کو مسلموں سے زیادہ دیتا ہے. پتا چلا ہے کہ تقریباً پورے ہندوستان میں ہر سال 1 لاکھ بچے، شاید سے زیادہ کتنے بچے مر جاتے ہیں. بات صحیح ہے، بالکل صحیح. یہ جب اتنی زیادہ ہے تو ایسے کیوں مرتا ہے؟ مرنے کی وجہ کیا ہے؟ مرنے کے مختلف اسباب ہیں، مختلف وجوہات ہیں مرنے کے. دیکھیں یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. مثال کے طور پہ یہاں کھانا رکھا ہوا ہے یا کھانا راغب کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک، میں اس کے سامنے بھوکا ہوں، پیاسا، راغب نہیں کھلا رہا، میں مر گیا، تو اب میرے اوپر الزام لگائیں گے کہ بھوک سے مر گیا. اس سے نہیں کہیں گے وہ ذمہ دار نہیں ہے میری موت کا. کبھی ایک انسان کا رزق ضروری نہیں ہے کہ مستقیماً اس تک پہنچے. ایک بندے کے رزق کا انتظام کسی اور کے اختیار میں رکھا جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ ہے کہ وہ اس تک پہنچائے. یہ جو ہمارے حکام ہیں، سمجھ رہے، ہمارے رزق کی ایک بڑی مقدار ان کے اختیار میں، ان کے ہاتھ میں ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج اور معاشرے کے اندر اس طریقے کا نظام حاکم کرے، اس طریقے کا نظام قائم کرے، اس طریقے سے حکومت چلائے کہ ان کی مملکت میں کوئی اس طریقے سے بھوک سے نہ مرنے پائے. پورا سسٹم ہے. حکومت کی الگ ذمہ داری ہے، پڑوس کی الگ ذمہ داری ہے، ٹھیک، اس منطقے کے جو رہبر رہنما ہیں ان کی الگ ذمہ داری ہے. جو لوگ سماج اور معاشرے کی خدمات کے لیے پیسے اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ان کی الگ ذمہ. اگر یہ سارے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے لگے تو کوئی مرے گا بھوکا؟ مرے گا بھوکا. یہ روڈ کے کنارے جو کارٹون بچھا کر کے، اخبار بچھا کر کے سو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور مر جاتے ہیں، یا غریبوں کے بچے جو مر جاتے ہیں، سب کی موت کی وجہ بھوک نہیں ہوتی ہے. یہ بھی ایک بات ہے، سب کی موت کی وجہ بھوک نہیں ہوتی. اور غربت تنگ دستی ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہی مر گیا، جبکہ اگر صحیح طریقے سے اس کے مرنے کی وجہ تلاش کی جائے، مرنے کا ہدف اور
क्या नाम है मरने का रीज़न अगर मालूम किया जाए तो शायद कोई बीमारी हो गई और बचे। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से एक भूखे इंसान की भूख मिटाना मुख्तलिफ लोगों की जिम्मेदारी है, वैसे इलाज की जो इब्तदाई ज़रूरतें हैं इंसानों की, इन इब्तदाई और रोज़मर्रा की ज़रूरतों की तरफ ख़ास तवज्जो दिलाई गई है। समझ रहे, मजहबी एतबार से भी, समाजी एतबार से भी, अक़ली एतबार से भी जो हाकिम है, हुकूमत करते हैं, कहा कि मोमिन ऐसे मोमिन पे लानत भेजी गई है कि जो शिकम सैर होकर के सोए उसका पड़ोसी भूखा रहे। अरे भूखा रहे और मर जाए तो क्या होगा। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात में तलाश करते थे ऐसे लोगों को जिन्हें खाना नसीब न हुआ, सोते नहीं थे, कहते थे कि मैं कैसे सोऊं, मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और कोई भूख से जागता रह जाए। समझ रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि मसलन कि खुदा ने मौत दी है, क्योंकि वो तो खुदा मौत को मुअय्यन और मुकर्रर करने वाला है ही है। समझ रहे हैं, वक्त में देता है, लेकिन अल्लाह जानता है कि इसकी मौत मसलन कैसे होगी, कौन पर होगी, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। किन लोगों की बेतवज्जोही की वजह से बार सूरत देखें, खुदा आदिल है ये तो मानते हैं, नाइंसाफी तो नहीं कर सकता न किसी के हक में। ये कैसे सवाल उठा सकते हैं आप? तो आप एक किसी भी कज़िये को एक रुख से न देखें। समझ रहे हैं कि आपने ये एक हदीस देखी और इस हदीस की बुनियाद पर आपके ज़हन में सवाल खड़ा होने लगे कि भाई अगर अल्लाह हर शख्स को उसकी ज़रूरत और उसके ख़र्च के मुताबिक रिज़्क़ देता है, तो आप कज़ावत करने के फिर तो किसी इंसान को मोहताज नहीं होना चाहिए, किसी इंसान को ज़रूरतमंद नहीं होना चाहिए, फिर किसी इंसान को भूखा नहीं रहना चाहिए, किसी इंसान को किसी चीज़ से मोहताज नहीं होना चाहिए। वो देता है ज़रूरतों के मुताबिक, वो आदिल है। किसी इंसान को उसकी इब्तिदाई ज़रूरतों से अल्लाह महरूम नहीं करता है, महरूम बंदे करते हैं। खुद वो शख्स जो महरूम है, या तो उसकी अपनी बदअमालियाँ हैं, अपनी कोताहियाँ हैं उसकी वजह से, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो दूसरे लोगों से जुड़ी हुई हैं। समझ रहे हैं, इसी मिसाल करो, फर्ज कर लो मेरा बाप बहुत अमीर आदमी, बहुत प्रॉपर्टी है, मैं घर का छोटा, थोड़ा कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ, मेरे 4 भाई अच्छे खासे, बाप का इंतकाल हो गया, अब ये 4 भाई मेरे ऊपर जुल्म करने लगे, मुझे किनारे कर दिया, बाप की 4 प्रॉपर्टी से तमाम मिल गई। क्या हुआ? अल्लाह ने छीना है, अल्लाह ने महरूम किया है, कहेंगे कि अल्लाह ने जुल्म किया मेरे ऊपर। मेरी 10 जगह ज़मीन थी मिसाल के तौर पे, या मैंने एक बिल्डिंग बनवाई हर तरीके से कायदे कानून के हिसाब से, हुकूमत मेरे मुखालिफ हो गई, मेरा बना बनाया घर जो है ज़मीन पे गिरा दिया, करोड़ों का नुकसान मेरा एक दिन में। इसमें अल्लाह की क्या दखल है? अल्लाह जिम्मेदार होगा उसका। अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, आपको ताकत दी है, आप कमा सकते हैं, अपनी ज़रूरतें आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, आप घर में बैठे हुए हैं या इधर उधर बैठ करके बातें करते हैं, दिन गुजारते हैं, या लोगों के
سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، تھوڑا بہت کچھ مل جاتا ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، جب ملتا ہے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، نہیں محتاج رہتے ہیں، تو اس محتاجی میں اللہ کی دخالت۔ اب یہ لوگ بھی جو بھوک سے مرتے ہیں، اس کو بھی تو دیکھنا ہے کہ آخر یہ بھوکے کیوں ہیں، ان کی بھوک میں کون کون شامل ہے؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں اس قابل اس لائق کہ اس کی بھوک کو ختم کر سکے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکے؟ اگر وہ نہیں ہے ایسے وقاری بھی ہوگا، وہ رشتہ دار نہیں ہے، سہارا دے سکتے، اڑوس پڑوس نہیں ہے، ملک کی حکومت کیا کر رہی ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک اور اپنی رعایا میں سے جو کمزور رعایا ہے، جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جن کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اس کو دیکھیں، ہے نا؟ چلے باہر صورت تو تنزل المعونہ، معونہ یعنی اعانت، رزق، مدد، ٹھیک ہے، مدد نازل ہوتی ہے، مدد دی جاتی ہے علی قدر المعونہ۔ یہ جو معونہ ہے آخر والا، اس کا معنی ہوتا ہے خرچ، ضرورت، علی قدر المعونہ، خرچ کی مقدار میں، خرچ کے مطابق، خرچ کے برابر، یعنی انسان کی جتنی ضرورت ہے اور جتنا خرچ ہے اسی کے اعتبار سے مدد نازل کی جاتی ہے۔ وقال علیہ السلام ما آل من اقتصد، یہ حکمت نمبر 140، حکمت نمبر 140 میں امام علیہ السلام نے ایک نسخہ بتایا ہے کس کا، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بہتر رہیں، کبھی محتاجی نہ ہونے پائے، سمجھ رہے ہیں، محتاجی سے بچنے کا بہترین راستہ، بہترین نسخہ امام نے بتایا ہے، وہ کیا ہے؟ میانہ روی، کیا ہے؟ میانہ روی، ما آل، محتاج نہیں ہوا، ما آل محتاج نہیں ہوا، من اقتصد جس نے میانہ روی اختیار کی، جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، دیکھتا ہے کہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے، یہ میرا سرمایہ کہاں تک مجھے میرا ساتھ دے سکتا ہے، کتنی میری ضرورتیں ہیں، پتہ چلا کہ بھائی 10,000 تنخواہ ہے مہینے میں، 20,000 خرچ کر رہا ہے، 15,000 خرچ کر رہا ہے، تو محتاجی تو آئے گی۔ مہینے میں 10,000 کما رہے ہو تو 8,000 خرچ کرو گے، 2,000 بچاؤ گے تو کبھی محتاج ہوگے نہیں، یہ کب ہوگا؟ جب میانہ روی، تو میانہ روی ایک بہترین راستہ ہے انسان کو محتاجی سے جو بچاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ محتاجی میں گرفتار نہ ہو، اسے چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے، میانہ روی اختیار کرے خرچ کرنے میں۔ چلیں اس کے بعد حکمت نمبر 141، قلت العیال احد الیسارین، قلت العیال احد الیسارین۔ اس حکمت میں امام نے آسودگی اور راحتی کی بات کہی ہے۔ اب یہ جو احد الیسارین ہے 141، اس میں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا دیا ہوا ہے، دیا ہے کہ نہیں کچھ۔ قلت العیال، عیال یعنی متعلق، رشتہ دار، عیال سے مراد کیا ہے مولانا یہاں؟ رشتہ دار، رشتہ داروں کی کمی ایک قسم کی آسودگی ہے، دو طرح کی آسودگی میں سے ایک طرح کی آسودگی ہے۔ اب یہ تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے،
سمجھ رہے ہیں کہ یہ دو طریقے کی آسودگی کیا ہے، اس میں سے قلت عیال ایک آسودگی ہے. لیکن آپ اس کو الگ الگ طریقے سے ذکر کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. دیکھیں، رشتہ داروں کی کثرت بھی ایک آسودگی ہے. جتنے زیادہ آپ کے رشتہ دار ہوں گے، جتنے زیادہ آپ کے متعلقین ہوں گے، ٹھیک، مدد کا امکان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، اتنی ہی آپ کی طاقت بڑھے گی، اتنی ہی آپ کے خیال کرنے والے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ رشتہ دار آپ کے زیادہ ہیں تو آپ کی طاقت بھی زیادہ ہے. لوگ آپ سے مرعوب رہیں گے، لوگ آپ سے ڈریں گے. دیکھا ہوگا گاؤں گھر میں جس کا خاندان بڑا ہوتا ہے تو لوگ اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، جلدی اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا کہ یہ تو پورے خاندان کھڑا ہو جائے گا تو مجال نہیں ہے کسی کی کہ ان لوگوں سے ٹکر لے سکے. تو یہ ایک اعتبار سے یہ بھی ایک راحتی کی اور سہولت کی چیز ہے. کثرت العیال کیا ہے؟ اس میں بھی آسودگی ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ آسودگی کس طریقے کی ہے مولانا؟ یہ آسودگی مدد کے اعتبار سے، نصرت کے اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے کہ بوقت ضرورت یہ آپ کے کام آ سکتے ہیں. یہ سارے آپ کی طاقت ہے، کہیں ضرورت ہوگی تو یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اور قلت عیال اس میں بھی آسودگی ہے اور اس میں زیادہ ہے قلت عیال میں. سمجھ رہے ہیں؟ رشتہ دار آپ کے کم ہیں، ظاہر سی بات ہے. دیکھو، رشتہ داری ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنا سرمایہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. رشتے آنے جانے سے، لینے دینے سے معلوم ہوتے ہیں. رشتہ داری زیادہ ہوگی، زیادہ وقت دینا پڑے گا. رشتہ داری چھوٹی ہوگی، کم ہوگی، کم وقت دینا پڑے گا. رشتہ داری زیادہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہر وقت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے. کسی کے یہاں شادی بیاہ ہے، کوئی مر گیا ہے، کسی کے یہاں ختنہ ہے، کسی کے یہاں عقیقہ ہے، کسی کے یہاں کچھ ہے کچھ ہے. آپ جائیں گے، وقت بھی آپ کا جائے گا اور پیسہ بھی خرچ ہوگا، ہے نا؟ تو زیادہ وقت دیں گے آپ، پیسہ آپ کا زیادہ خرچ ہوگا، مشکل. رشتہ دار آپ کے کم ہیں، کم وقت میں آپ اپنے رشتے کو بحال رکھ سکتے ہیں، رشتہ نبھا سکتے ہیں. کم رہیں گے تو ظاہر سی بات یہ چیزیں جو میں نے شمار کی ہیں، گنائی ہیں، شادی بیاہ سے لے کر کے دوسری اور دنیا داری کی چیزیں جو ہیں وہ کم رہیں گی. تو اگر خرچ کرنے کی بھی بات آئے گی تو خرچ بھی آپ کا کیا ہوگا؟ کم ہی ہوگا، کم ہوگا نا. کم رشتے دار ہے، کم شادی بیاہ رہے گی، کم تو کم ہی ہوگا نا. احد اليسارین، دو سہولتوں میں سے، دو آسانیوں میں سے ایک آسانی کیا ہے؟ یہ ہے عیال کا، رشتہ داروں کا کم ہونا. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ زیادہ اس کا جو پہلو ہے، اس کا جو پلڑا ہے، یہ بھاری ہے. ادھر آپ دوسروں کے، ادھر آپ کو دوسروں کی طرف نظر رکھنی ہے کہ کون آپ کا ساتھ دیتا ہے، کون آپ کی مدد کرتا ہے، کون آپ کا سہارا بنتا ہے. ٹھیک ہے، کون آپ کے ہاں آ رہا ہے. ادھر کیا ہے؟ دوسرے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یا دونوں اعتبار سے وہاں دوسروں کو حالانکہ رشتے تو دو طرفہ ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو اگر برابر بھی مان لیا جائے دونوں طرف، تو پھر بھی دونوں اعتبار سے آپ کے لیے سہولت اور آسانی کیا ہے؟ قلت عیال کے اندر ہے نا. چاہے رشتہ نبھانا ہو، چاہے دوسرے لوگ
آپ کے ساتھ رشتہ نبھائیں. کم ہوں گے تو آپ کے لیے سہولت ہے. بھئی آپ جائیں گے تب بھی وقت جائے گا، پیسہ خرچ ہوگا، لوگ آئیں گے تب بھی ہاں. جو رشتہ دار جب کم رہیں گے تو آپ کے لیے آسانی راحتی اسی میں ہے. ابھی یہاں پر بھی بہت سارے جو ہے مسائل ہیں. ابھی دوسری جو احادیث ہیں، جیسے مثلا خطبہ نکاح میں جو پڑھا جاتا ہے نا، تنا کہو تناسلو فتق سرو یا تنا کہو تناسلو تک سرو فتق سرو، فا کے ساتھ بھی یا تک سرو پر صورت فرق نہیں پڑتا. نکاح کرو، نسل بناؤ. تک سرو کثرت کے ساتھ. ایک طرف کو کہا جا رہا ہے کہ نسل بڑھاؤ، کثرت کے ساتھ بچے پیدا کرو. ٹھیک ہے، یہاں بات وہ دوسری ہے. یہاں بات جو ہے زندگی میں راحتی کی ہے، سمجھ رہے ہیں، دنیا کی آسودگی کی ہے، سمجھ رہے ہیں. رشتہ دار کی بات ہو رہی ہے. رشتہ دار اگر جو بڑے ہوں گے تو زیادہ بلائے تو رشتہ دار کیسے بڑھتے ہیں بھائی؟ رشتہ دار اولادی سے تو بڑھتے ہیں. میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں. میرے جو ہے ددیال بڑا مختصر سا اور ہے بھی اگر بڑا تو بچپنے سے ہی اللہ جانے مثلاً کی خاندان بٹا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، سوائے ایک دو گھر کے، باقی سب اپنے الگ الگ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ بے رشتے کی طرح سے ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ الگ چیز. میرے ننیحال بڑا ہے، ٹھیک. تو ننیحال میں بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب رشتے سمٹ رہے ہیں آہستہ آہستہ، جیسے بزرگ مرتے جا رہے ہیں. نئے لوگ اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا ملنا جلنا کم کر دیا ہے. تو رشتے کمزور پڑ گئے. تو رشتے کمزور پڑتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آدمی دور ہونے لگتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ہمارے بھی سب کے لیے بات ہے. آج کل بڑی رشتہ داریاں ہر ایک کے لیے جو ہے زحمت کا سبب بنی ہوئی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ رشتے کم ہوں تاکہ کم خرچے میں تمام چیزیں سمٹ جائیں، کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری رشتہ داری بڑی چھوٹی تھی. اب 5 بھائی، ٹھیک، 2 بہن، 2 بہنوں کی شادی ہوئی، 5 بھائیوں کی شادی ہوئی. تو اب یہ جو 5 سسرالے ہیں بھائیوں کی اور 2 بہنوں کے ساتھ، تو یہ 7 ہمارے رشتے کے ساتھ جڑے کس کی وجہ سے؟ تو اولاد بڑھے گی. تو اولاد سے دیکھیں تو ایسے تو حضرت علی کی جیسے 29 اولادیں تھیں. ہاں تو تب تو 29 انٹو اگر کریں گے تو اس کے ریلیشن جو بنا تو کتنے زیادہ ہو جائے گا؟ تو کتنے 100 سے زیادہ ہو جائے گا تب تو. بالکل. تو یہاں پہ جیسے تو یہ کہہ رہے تو کیسے یہ ایک رہنمائی کی ہے. آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسودگی ہو، راحتی ہو، رشتہ دار کو کم کرنا، شادی بھی مت کرو ایسے ہی رہو.